السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور چینل پینٹاوٹ وارئرز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنا حفظ کمپلیٹ کر لیا ہے اور جو وفاق کا امتحان تھا وہ بھی دے دیا ہے۔ اور آج کے اس بلاگ میں آپ لوگوں کو وفاق کے ایگزام کے بارے میں کچھ معلومات دیتا چلوں۔ جو وفاق کا امتحان ہے وہ ایک فکس ڈیٹ پہ اور ایک فکس دن پہ طے ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے اس بار جس دن میں نے وفاق دیا ہے اس دن 65,000 بچوں نے امتحان دیے ہیں۔ میرے امتحان میں میرے قاری صاحبان جو قاری صاحب ٹیسٹ لے رہے تھے انہوں نے میرے سے 3 سوال کیے تھے، ان میں سے تین قرآن پاک میں سے تھے اور ایک انہوں نے باہر سے کوئی صورت لی تھی۔ پہلے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پہلے پارے سے سنائیں، میں نے ادھر سے تھوڑا سا سنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 8ویں پارے سے سنایا، میں نے ادھر سے تھوڑا سا سنایا۔ پھر انہوں نے کہا آپ سورہ نجم سنائیں 27ویں پارے سے، پھر میں نے وہ سنائی۔ پھر انہوں نے کہا مجھے دعائے قنوت سناؤ، پھر میں نے دعائے قنوت سنائی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ اس طرح وفاق کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ ایگزام کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں باقی لوگ حفظ کر سکتے ہیں وہاں آپ بھی حفظ کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو حفظ ہے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بس آپ کو اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور اپنی دلچسپی کے ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اپنی قاری صاحبان کے جیسے وہ کرواتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں آپ سٹارٹ سے پڑھتے ہیں، آپ جب سٹارٹ سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ ایک فلو میں جا رہے ہوتے ہیں، اس فلو کو آپ نے اینڈ تک، جب تک آپ کا حفظ مکمل نہیں ہو جاتا وب تک آپ نے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ فلو توڑ دیا تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اچھا عزیز بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ قاسم نے جو آپ سے سوال پوچھے تھے پہلے بارے میں سے، وہ آپ ذرا مجھے سنائیں کہاں سے پوچھے تھے؟ انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا تھا پہلے سپارے میں سے انہوں نے مجھ سے دوسرے پاؤں میں سے پوچھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ان اللہ کان بکل شیء بصیر۔ یہاں سے میں نے پڑھا تھا اور انہوں نے تقریباً ایک رکوع میرا سنا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ 8ویں پارے میں سے سناؤ، میں نے یہاں سے سنایا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں سے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ سورہ نجم سے پڑھیں، پھر انہوں نے سورہ نجم میری سٹارٹ سے سنی تھی۔ اچھا قاسم نے آپ سے پہلے پارے سے وہاں سے پوچھ لیا جہاں سے آپ نے بتایا، 8واں پارے سے پوچھ لیا، اور اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سورہ نجم سے کہاں سے پوچھا انہوں نے سورہ نجم سٹارٹ سے سنی تھی۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ تو میرا پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو پریپیئر ایگزام دس ایئر، سو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قاری صاحب کا وے آف آسکنگ کیسا تھا؟ جی، قاری صاحب کا جو وے آف آسکنگ تھا وہ بڑا پولائٹ اور بڑا اچھا تھا۔ وہ آپ سے کوئی اتنا غصہ اور جس طرح کے قاری صاحبان ہوتے ہیں اس طرح کے قاری صاحبان نہیں تھے، تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جو ایگریشن آپ کے ذہن میں قاری صاحبان کی طرف سے ہے ویسا نہیں ہوتا۔ وہ میری میڈیا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح دوسرے ایگزامس کو جس طرح کوریج یہ لوگ دیتے ہیں اس طرح اگر وفاق کے امتحان اور ایگزامس کو اگر یہ لوگ کوریج دے دیں تو کیا ہو جائے گا۔ پاکستان سے ہر سال لاکھوں بچے ایگزام دیتے ہیں اور وہ حافظ بنتے ہیں، اور یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا بلاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔